اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے پر ایک بستی آباد تھی۔ یہود پر اللہ پاک نے حکم نازل کیا تم ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے۔ اب ان لوگوں نے کمی زیادتی نہیں کی لیکن اس مفہوم کو بدلا ہے۔ ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے تھے، اس دریا کے کنارے پر چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لیں اور مچھلیاں ہفتے والے دن بہت آتی تھیں، ان نالیوں کے اندر بھی آ جاتی، یہ اس کو بند کر دیتے اور اتوار والے دن جا کر اس کو پکڑ لیتے۔ اللہ کی بات کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ پاک جب منع کرتے ہیں بظاہر وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کیا، لیکن اس انداز سے خدائے پاک کے حکم کی نافرمانی کی ہے کہ بجائے ہفتے والے دن شکار کرنے کے مچھلیوں کو اکٹھا کر لینا ہفتے والے دن اور ان کو پکڑ لینا اتوار والے دن، اللہ پاک نے اس واقعے کو بیان کیا اور اخیر کے اندر فرمایا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ جب اس طریقے سے انہوں نے ایک بات کو بدل دیا تو ہم نے کیا سزا دی؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سزا یہ دی کہ ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، بندر بنا دیا گیا۔ اللہ پاک نے نافرمانوں پر بڑے عذاب بھیجے ہیں۔ قوم نوح پر عذاب آیا ہے، قوم عاد پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا ہے، لیکن صورتیں اللہ نے کسی کی نہیں بدلی۔ نافرمانی پر عذاب آیا، صورتیں نہیں بدلی ہیں، لیکن ان لوگوں پر جنہوں نے مذاق اڑایا ہے، جنہوں نے دین کو کم زیادہ نہیں کیا، بدلا ہے، اس کے معنی مفہوم کو بدلا ہے، جنہوں نے الفاظ کے اندر تبدیلی کو پیدا کیا ہے، اللہ پاک نے صورتوں کو مسخ کر دیا۔ اللہ پاک نے ان کو بندر کی صورت میں بنا دیا۔ لمبا قصہ ہے، سنتے رہتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو اس گناہ سے بچانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا تم سارے وہ کام کرو گے جو کام بنی اسرائیل کر چکے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی بے حیا نے ان میں سے اپنی ماں کے ساتھ بے حیائی کا کام کیا تو اس امت کے اندر ایسے بدبخت پیدا ہوں گے۔ اور رسول پاک علیہ السلام اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش نصیب صحابی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی 10 سال تک خدمت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی تھیں، اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیری اولاد میں برکت دے، اللہ تجھے جنت نصیب فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باغ تھا اس میں 2 دفعہ پھل آیا کرتا تھا اور 80 بیٹے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ کی دعا کی برکت تھی۔ اور فرمایا کرتے اللہ پاک اپنے نبی کی تیسری دعا کو بھی پورا کریں گے، میرا جنتی ہونا بھی یقینی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی ہونے کی دعا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے اے انس ان الناس یمسرون امصارا، لوگ بعد میں بہت سارے شہروں کو آباد کریں گے، ایک شہر آباد کریں گے اس کا نام ہوگا بصرہ۔ فَإِن كُنْتَ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَهَا فَإِيَّاكَ وَسِيَاخَهَا وَكِلَاءَهَا وَنَخِيلَهَا وَسُوقَهَا وَبَابَ أُمَرَائِهَا۔ فرمایا بصرہ ایک شہر ہوگا، اس شہر کے اندر اگر کبھی تم داخل ہو جاؤ یا کبھی تمہارا گزر اس شہر سے ہو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھنا اس شہر کے کسی گھاس پھوس کو بھی استعمال نہ کرنا، اس کی کھجوریں بھی نہ کھانا، اور اس کے اندر کسی بازار کے اندر بھی نہ جانا، وہاں کے کسی بادشاہ یا کسی مالدار کے دروازے پر بھی نہ جانا، اس لیے کہ یہ شہر ایسا شہر ہے کہ قیامت کے قریب اللہ پاک کی طرف سے اس شہر پر پتھروں کی بارش ہونی ہے۔ اس شہر کے اندر اللہ پاک نے صورتوں کو مسخ کر دینا ہے، اس شہر کے اندر زلزلہ آنا ہے، اور اس شہر کے اندر لوگ سوئیں گے یبیتون فیصبحون قردۃ وخنازیر، رات کو سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اے انس وہاں کبھی نہ جانا۔ محدثین فرماتے ہیں یہی بصرہ مراد ہے، یہ کوئی اور شہر آباد ہونے والا ہے، اور قیامت کے قریب ان کے اندر کون سے گناہ ہوں گے، وہ یہی اسی قسم کے ہوں گے کہ یہ لوگ دین کو بدلنے والے ہوں گے۔ سب سے پہلے جو قدریہ ایک فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، یہ فرقہ بھی بصرے کے اندر ہی پیدا ہوا تھا۔
بیت اللہ شریف کا پردہ کسی حادثے میں آگ سے جل گیا. یہ خبر پہنچی بصرہ کے اندر. کسی نے آ کر خبر پہنچائی کہ بیت اللہ کا غلاف جل گیا ہے. ایک بندے نے کہا اللہ پاک کو ایسا ہی منظور ہوگا. دوسرے نے کہا اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنے گھر کے پردے کو جلا دے, اللہ نے کیسے جلا دیا. یہیں سے ایک فرقہ پیدا ہوا. ایک فرقے نے کہا تقدیر کوئی چیز نہیں ہے, بندے ہی کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں. دوسرے نے کہا کہ نہیں, بندہ مجبور محض ہے, جو کچھ کرتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں. لہٰذا ایک آدمی اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لے, اس کے بعد جو چاہے وہ کرتا رہے, کفر کرے, شرک کرے, گناہ کبیرہ کرے, وہ جہنم میں نہیں جائے گا, وہ سیدھا جنت میں ہی چلا جائے گا. دو فرقے پیدا ہوئے, دونوں قرآن اور حدیث کے خلاف کہنے والے تھے. ان کی ابتدا بھی بصرہ میں ہوئی, اور آخر کے اندر جو لوگ دین کو بدلیں گے, جس کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہی شہر ہوگا جن کے اندر صورتیں مسخ کر دی جائیں گی, اور یہی شہر ہوگا جس پر پتھروں کی بارش ہوگی, یہی شہر ہوگا جس کے